آپ جب کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے کا خیال رکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنارس صاحب نے جو لوگوں کو پڑھایا اور جو سکھایا اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں, اپنی کمیونٹی سے پیار کرتے ہیں, اور جو شیئر کرتے ہیں نا باتیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی کیئر کرتے ہیں. اب ہمارے جو ایاز صاحب ہیں, ڈاکٹر ایاز صاحب فرام چکدرا, جب ہم گئے تھے تو انہوں نے ہماری بڑی خدمت خاطر کی. بادشاہ بھائی صاحب تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں, انہوں تو کیا کہتے ہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا محرک ہے جو آپ کو کھینچ کے لایا کہ یار یہ نفل کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو لے گئے کہ یار آپ میں ایک دوستوں سے ملتے ہیں اور اس کے بعد میں سمیلے کرنے پہ گپ لگاتے ہیں, تو آپ کے اندر کیا بات تھی, خاص بات تھی؟ اصل میں یہ شام کو میں نے بادشاہ وحید صاحب کو میں نے فون کیا, اس کو میں نے یہ آئیڈیا دی, پروپوزل دی کہ کئی جا کے ڈاکٹر صاحب سے 2 مہینے ملاقات نہیں ہوئی, تو کچھ ہومیوپیتھی کے حوالے سے گپ شپ ہوگی اور بھی. تو پھر آپ کی بات بیچ میں آئی کہ ڈاکٹر صاحب ایبٹ آباد میں تو بنارس خان صاحب کو ساتھ لے کے جا کے وہاں ایک ہم دمال ڈالتے. ہاں جی. تو اصل میں ہمارے ذہن میں اتنی دور سے جب ہم آ رہے تھے تو خواہش ہوتی ہے ہماری کہ ہم جگہ جگہ اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسرے سے اس سلسلے میں باتیں ہو جائیں. ہمیں بہت مزہ آتا ہے ہومیوپیتھی کے بارے میں جب ہم سنتے یا کسی کو سناتے, تو بہت زیادہ ہمیں اس میں مزہ آ جاتا ہے, کچھ سیکھتے. تو اسی جذبے سے ہم وہاں سے نکلے. یعنی مین پرپز سیکھنا اور سکھانا ہے. جی بالکل. اور یہ تو بڑی زبردست بات ہے نا کہ جب آپ سیکھنے اور سکھانے کی ریفرنس سے گھر سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے پھر فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور باقی معاملات بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے گی کہ اس کا مطلب تو دین کا علم ہے, یہ دنیا کے سارے دنیاوی علوم دین سے ہی نکلے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی ہومیوپیتھی, آپ کی طب قرآن سے ہی ہے نا. تو جو بندہ میڈیکل کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تو وہ بھی بیسیکلی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نکلتے, تو اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. یہ ایک نیا نقطہ ہے. تو بادشاہ وہی صاحب آپ تو ماشاء اللہ بادشاہ ہیں, تو آپ ادھر غریب خانے پہ کیسے آ گئے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھی کی برکات ہے. ہومیوپیتھی کی بدولت ہم کچھ ڈلیور بھی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسے جو ہمیں بھی ڈلیور ہو جاتی ہے ماشاء اللہ. یعنی آپ جیسے دوستوں کی صحبت حاصل کرنا یہ ہومیوپیتھی کی بدولت ممکن ہوا. اور ہم جو مریضوں کو ڈلیور کرتے ہیں یعنی مستقل علاج, اور وہ جو ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہی ہم ڈلیور کرتے ہیں, اور یہ ہمیں ہومیوپیتھی کی طرف سے یہ عزت افزائی وغیرہ اور یہ دوست یہ سب کچھ مل جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے یہ ہماری خواہش تھی اور انشاءاللہ یہ خواہش اور بھی زیادہ ہے, اور ہماری خواہش یہی رہی کہ آپ بھی آتے جائیں, ہم بھی یہاں پہ, اور یہ سیشن ہوتے رہے. تو ہومیوپیتھی کی بدولت ہم اور بھی اوپر جائیں گے انشاءاللہ, اور فائدہ ہوتا رہے گا. اب یہ دیکھیں نا, جیسے رات ان کی کال آئی نا بادشاہ بھائی کی, تو ابھی اس نے پوری بات نہیں کی کہ آپ کے پاس جانا ہے. درمیان میں پھر میں نے بات کاٹی, میں نے کہا یار اتوار کو ہم پشاور جا رہے ہیں, ادھر بھی ایک مولوی صاحب ہے بڑا زبردست ڈاکٹر. اچھا بھی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میں بھی آپ بھی مولوی ہو, ہم سب مولوی ہیں. تو میں نے کہا اتوار کو ادھر جا رہے ہیں تو ادھر ناشتہ کریں گے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے میری پوری بات تو سنو, ہم تو کل آپ کو ایبٹ آباد لے کر جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم آپ کو وہاں سے لیں تو پھر ہم ایبٹ آباد آپ کے پاس آئیں. تو میں نے کہا یہ اور اچھی بات ہے. میں نے کہا ناشتہ پھر میرے پاس کرو اور لنچ جو ہے ہم ڈاکٹر احمد اعجاز کے پاس کرتے ہیں. تو پھر میں بہت خوش ہو گیا. اور یہ دیکھیں جو ملنے میں کتنے پھیرے چکدرا کے کر چکا ہوں اس کے پاس, اس لیے کہ وہ
शेख सादी ने कहा था ना, कबूतर बा कबूतर बाज काज बाज। बा काज, कुनद हम जिनस बा हम जिनस परवास। ऐसी तो जहाँ आप ज़ेन का किलूला आपको मिलता है आप वहीं जाते हैं। तो बादशाह भाई से मेरी बरसों पहले जब मुलाकात हुई तो मुझे फिर आइडिया हो गया कि ये बंदा मेरी मीज़ वाला है। मतलब इसमें कोई आग है, स्पार्क है, ऐसे ही है, खुशबू आ रही है। ऐसे ही है। तो मैं कई दफ़ा गया हूँ, ये भी आया है, तो हमारा दिल करता है। और उसके देखे ना, उसके पीछे जो मुहर्रिक है ना मेन, वो हमारा प्रोफेशन है। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और मैं आपको बताऊं कि आप जब होम्योपैथी लिटरेचर का मुताला करें ना, तो आपको इस तरह की महफिलें मिलती हैं, वो रिकॉर्डेड हैं कि सर जानवियर ने ये कहा और क्लार्क ने ये कहा और एम.एल. टाइलर, मार्गरेट टाइलर ने यूं कहा और उन्होंने फिर ये नुक्ता बयान किया, H.C. एलन ने ये कहा, ठीक है, और बोनेगासन ने ये कहा और एरिंग ने ये कहा और स्टाफ ने ये कहा और ग्रास ने ये कहा और हानेमैन ने ये कहा, पूरा रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। ये हमारा जो है असासा है, सेट है लिटरेचर, और इसी तरह आगे बात से बात बनती है। तो बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हम पूछते हैं जी अपने रिस्पेक्टेबल जनाब ज़ुबैर मुगल साहब से। तो आप मतलब है कि मैंने ये 12 ये देखा है, मतलब मैंने होम्योपैथी में आंख खोली है तो बनारस चौहान साहब को मैं जानता हूँ और आपको मैंने इनके साथ ही देखा है। पहले तो ये बताइए, ये चक्कर गए बस मैंने अपने जब कैफियात को देखा ना जी, तो मैंने थोड़ा सा जो मुताला है उसमें मैंने देखा है कि या तो आदमी किसी बड़े के साथ लग जाए तो फिर कुछ सीख लेता है, या खुद इतना ज़हीन हो कि वो किताबें पढ़े और फिर सीख ले। तो मैंने महसूस किया भी मैं तो इतना ज़हीन आदमी नहीं हूँ, तो किसी बड़े के साथ लग जाऊँ। तो फिर मैंने उस्ताद मोहतरम का इंतखाब कर लिया, और इन्होंने जब भी मुझे कहा है कि फ़लाँ जगह जाना है तो मैंने कभी इनकार नहीं किया, इल्ला कि अगर कोई बहुत मजबूरी हो तो बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कोई 10 बार ऐसा हुआ होगा। तो मैंने तो ये नियत की हुई है कि जैसे ही जहाँ भी उस्ताद मोहतरम फरमाएंगे भी फ़लाँ जगह जाना है तो मैंने कहा जी मैंने जाना है। बनारस साहब आप तो माशाल्लाह, आपको मुबारक हो जी, अल्लाह पाक ने तो आपको ज़बरदस्त किस्म की जो है मुरीदीन से नवाजा है, हमें तो एक भी नहीं मिला। तो देखें ना, असल बात ये है कि आप तो ये माइंड साइंसेज के मास्टर्स हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। आप इस बात को बखूबी समझेंगे कि जैसे मैंने वो अभी शेख सादी वाला शेर फाजी का पढ़ा, ठीक है, तो ये माइंड्स ही होते हैं, और जो यानी फिर वो बात डायनामिसिटी की आ जाती है। मटीरियलिज्म अपनी जगह पे है। और हाँ, मुझे ये बात याद आ गई, वो जोनाथन शोर है, जॉर्ज विथाल्कस साहब शागिर्द है, तो उसने कहा कि वन रीज़न पीपल डोंट बिलीव अपॉन होम्योपैथी इज बिकॉज देयर माइंड्स आर कैल्सिफाइड। वाह, कैल्सिफाइड। और कैल्सिफाइड का जिक्र फिर जॉर्ज विथाल्कस ने कोनियम के ज़िमन में किया कि हिज माइंड इज कैल्सिफाइड, और इसका मैंने पंजाबी में जो तर्जमा किया कि इसने मगज वटे पड़े। अच्छा सर, एक ज़बरदस्त बात इसमें ना, कैल्सिफाइड। देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें कैल्शियम होता है। बॉडी में जब भी बीमारी स्टार्ट होती है तो कैल्सिफिकेशन से होती है, कैल्सिफिकेशन से। तो दैट्स वाई उन्होंने कैल्सिफाइड का। और अभी मुझे आपकी जो कैल्सिफाइड वाली बात है उससे ये बात याद आई, जब कोनियम की उन्होंने बात की, तो इसका ये मतलब है कि जब भी कोई भी ट्यूमर बनता है तो उसके पीछे ये मुहर्रिक है, दैट्स वाई कोनियम। जी सही, एक नुक्ते थे गनमों की, लेकिन मज़ा आ गया। अच्छा, पाकिस्तान में स्कोप क्या है? आपका जो एक्सपीरियंस है इतना ज़्यादा, उसमें आपके जहन में जो आप देख रहे हैं, इन्विजन कर रहे हैं आप जो। हाँ देखें, मैं इससे पहले आपके सवाल को ज़रा और बड़ा ले जाता हूँ कि सारी दुनिया में होम्योपैथी का क्या स्कोप है, फिर मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। सवाल वही है, वो मैंने इसलिए कहा कि यही सवाल जॉर्ज विथाल्कस से पूछा गया था। आप रास्ते में जिसका जिक्र कर रहे थे, वो इंडियन जो डॉक्टर भाटिया है, उसने एक वीडियो इंटरव्यू लिया, यूट्यूब पे मौजूद है जॉर्ज विथाल्कस का। मैंने उसकी पूरी उर्दू ट्रांसलेशन भी करके फेसबुक पर डाल दी थी उस इंटरव्यू की। तो भाटिया उससे आखिर में सवाल करता है कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट पीपल, कि दुनिया में होम्योपैथी कब मकबूल होगी,
یہ بھاٹیا کا سوال تھا. تو جارج کا بڑا زبردست جواب تھا. اس نے کہا کہ جب یہ مادہ پرستی کے شکنجے سے باہر آ جائے گی، جب یہ دنیا مادہ پرستی کے شکنجے سے باہر آ جائے گی تو یہی ہے، اس میں پاکستان، انڈیا یا کسی یورپ کی کوئی قید نہیں ہے، پہلی بات ہے. لیکن میری اپنی ذاتی پرسیپشن جو ہے نا جی، اس نے تو فلورش کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، یہ بات طے ہے. آپ تو کبھی نوٹ کریں، ابھی میں فیس بک پر وہ بات لکھتے رہ گیا، پھر وہ لائٹ بھی چلی گئی، کہ میں کہتا ہوں کہ جتنی مخالفت ہومیوپیتھی کی آنے میں ان کے زمانے میں تھی، آج تو نہیں ہے. کیا موٹیویشن ہے؟ 25 سال میں اس کو 26 بار جلا وطنی کرنی پڑی، بوریا بستر اٹھانا پڑا اس کو. جی اتنی جلا وطنیاں ہم نے کی ہیں کسی؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. ٹھیک ہے. اور ایک بار تو آنسو آ جاتے ہیں، اس بیچارے نے وہ ویگن پہ سارا سامان لدا ہوا تھا، اس قصبے سے جہاں جاتا تھا نا تو آرڈر آ جاتی، یہاں سے نکلو، یہ تم کیا پھیلا رہے ہو. تو دریا کے کنارے وہ گاڑی الٹ گئی، اور اس کا واحد ایک بیٹا جو تھا، 2 بیٹے تھے، ایک جو ہے وہ مر گیا وہاں پر، اور سامان سارا گیا. تو آج تو اتنی مخالفت نہیں ہے، اور یہ قائم اس لیے ہے کہ اپنی پوٹینشل کی وجہ سے قائم ہے. میں نے ابھی 4 دن پہلے پوسٹ نہیں لگائی، میں نے کہا آپ کیوں کسی کی منتیں ترلے کرتے ہو کہ اگر کوئی مریض آتا ہے یا نہیں، کوئی ہومیوپیتھی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. دنیا اپنی مجبوری کے سبب ہومیوپیتھی کی طرف آئے گی، اور انہوں نے آنا ہی آنا ہے. ہمارے کہنے پر یا ہمارے کو منت ترلے کر دے آؤ جی ہمارے پاس ہومیوپیتھی کے علاج ڈالو، ایسے کوئی نہیں. یہ جب بھی یہ اپنی مجبوری کے تحت ہومیوپیتھی کی طرف آئے گی، اور اس نے آنا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے اینٹی بایوٹکس کتنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں؟ آپ تو خود فارمیسی میں رہے ہیں، آپ زیادہ ہوتے ہیں. سر چونکہ اینٹی بایوٹک جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آ رہے، ہاں اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ کیونکہ جب بھی کوئی مالیکیول ریسرچ ہوتا ہے، جی جب ظاہر یہ کمپنی ریسرچ کرتی ہے تو ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ میں آنے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے لیے کم از کم مطلب کہ $6 ارب چاہیے، اس سے بھی زیادہ. تو ظاہر اس کے ٹرائل ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑے طریقہ کار ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جب نئی اینٹی بایوٹک مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ ریزسٹ ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کرتی. تو پھر دوبارہ لانے کے لیے پھر وہ اتنی بکتی نہیں ہے. دیکھیں نا، میں نے ایک پروڈکٹ ہے اس پہ $6-10 ارب لگائے ہیں، اور پوری مارکیٹ میں مجھے 1 ارب کی بھی نہیں بکی، تو مجھے کیا فائدہ میں اس کو ریسرچ کروں. کیونکہ WHO کی بھی ایک سروے ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ابھی اسی چند سالوں میں کہ کوئی اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گی. لیکن دنیا کی کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کام نہیں کرتی جب تک آپ کے امیون سسٹم کام نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا وائرس آیا ہے اور پوری دنیا کا جو میڈیکل جو سسٹم ہے اس کو اسٹیک پہ لگا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غلط جو ڈائریکشن ہے اس میں جا رہے ہیں. تو جب تک ہم امیون سسٹم کی بات نہیں کریں گے. اچھا دیکھیں، ایک اور بڑا غلط جو کنسیپٹ لوگوں کی دیا جا رہا ہے جی کہ دنیا میں سب سے بڑا طریقہ فلاں فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا. دنیا میں اب بھی سب سے بڑا طریقہ علاج ہربل ہے اور جڑی بوٹیاں ہیں، چونکہ دنیا کی 80% آبادی تک تو رسائی نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہی اجوائن ہے، وہی لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ مس کنسیپٹ ہے. باقی ہم ریسرچ کو ڈینائی نہیں کرتے، جو باقی معاملات ہیں سب ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن اس کا حل ہے نا، اس کا حل ہومیوپیتھی ہے، ہربل اور ایلوپیتھی. میں جرمنی میں تھا، اور بلکہ کل میں نے ایک ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہاں پہ جرمن ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مارٹن. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انٹیگریشن آف میڈیسن پہ کام کرتے ہیں، کہ دنیا میں جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان سب کے اندر جو بیسٹ اور افیکٹو چیزیں ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور ایک نئے طریقہ کار بنا کے عوام کے لیے پیش کرتے ہیں. یہی اس انسانیت کا حل ہے. ادروائز آپ بھول جائیں کہ آپ مطلب ٹھیکیدار ہیں کہ جی فلاں جو طریقہ کار ہے نا وہ دنیا کے سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہوگا، صحت کا نہیں ہے. چونکہ انسان کے صرف گوشت پوشت کا یہ ڈھانچہ نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر وائٹیلٹی بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. اب سر کا درد ہو، اب ایک ہی دوائی دیتے ہیں سب کو بجائے اس کی روٹ کاز دیکھے ہوئے. تو یہ تو کوئی اتنا بات نہیں ہے. وہ اسی طرح کہ آپ کے پاس ایک دوربین ہے اور آپ الگ الگ تصویریں دیکھتے رہیں. مرزا انور بیگ نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی تو ہم بات یہ کرتے ہیں جی کہ جو امیون سسٹم ہے اس کو انہانس کرتی ہے. اب اگر امیونٹی کی بات ہے
تو پھر دنیا کا سب سے افیکٹو جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے وہ ہومیوپیتھی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ سورس آف ٹریٹمنٹ ہے. لوگوں کو شفا ملتی ہے, آپ اس کی افیکٹ دیکھیں. اب فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے, اگر وہ یہ سمجھتے جی کہ ہومیوپیتھی اس کے حساب سے جو ہے افیکٹو نہیں ہے, تو اسی طرح ہے, یا ان کے جو پیرامیٹرز ہیں ریسرچ کے وہ ہومیوپیتھی پہ لاگو نہیں ہوتے, تو اسی طرح ہے کہ آپ تھرمامیٹر سے بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کیونکہ بلڈ پریشر کے لیے تھرمامیٹر ہے اور بلڈ پریشر کے لیے بی پی اپریٹس ہے. تو آپ ہومیوپیتھی کیونکہ الگ سسٹم ہے, تو آپ دوسرے سسٹم کے پیرامیٹر ہومیوپیتھی پہ لگا ہی نہیں سکتے, اس کے اپنے معاملات ہیں. اور یہ ورسٹائل ہے, اسی لیے ایک سسٹم ہے کہ سمپٹم از دا لینگویج آف ڈیزیز. اور جب تک ایک ہومیوپیتھ جو ہے وہ سمپٹمز کو اتنا بہتر سمجھتا ہے کہ جو ہی سمپٹم تبدیل ہوتا ہے دوائی تبدیل ہو جاتی ہے, یہ اتنا بیسٹ ہے. اور یہاں پہ جو پیشنٹ آتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی جو اپروچ ہے وہ ایلوپیتھی والی ہوتی ہے کہ جی آپ نے جو دوا لکھی ہے وہ آپ پرسکرپشن دے دیں, ہمارے پاس ریکارڈ رہے. اب جو دوائی کھانے کے بعد جو سیکنڈ پرسکرپشن ہے وہ تو انٹائرلی تبدیل ہو جاتی ہے, ہر سمپٹم پہ دوائی تبدیل ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلی پرسکرپشن ہے وہ کس کام کی. تو اسی طرح ہم اس کو تھوڑا سا غلط اس کھاتے میں لے کے جا رہے ہیں, چونکہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اتنے مطلب ہے کہ بڑے لوگ ہیں, تاکہ ہم ایجوکیٹ کریں اپنے جو دوست ہیں لوگوں کو, تاکہ ہومیوپیتھی کے پاس جب آئیں تو ہومیوپیتھک اپروچ کے ساتھ آئیں, نہ کہ ایلوپیتھی اپروچ کے پاس. بلکہ میں ایک ورکشاپ تھی, وہاں پہ میں ایڈریس کر رہا تھا, تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا جی کہ واٹ از دا موڈ آف ایکشن آف ہومیوپیتھی نا. تو میں نے کہا آپ کی سوال ہی غلط ہے, موڈ آف ایکشن دوائیوں کو ہوتا ہے, طریقہ علاج کا نہیں ہوتا. پھر اس کو میں نے 20 دوائیاں کروا دی جن کا موڈ آف ایکشن آج تک نہیں پتا. اب میٹرونیڈازول ہے, اس کا موڈ آف ایکشن نہیں پتا, اور اس طرح کی بہت سی ہے جن کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ کام کرتی ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے پیرامیٹر کے ساتھ اس کو اگر ناپتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب نہیں ملتا, تو پھر آپ اس کو اس کے پیرامیٹر سے ناپیں جو پروونگ ہے, اور جو ہنیمن نے جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا. اسی لیے ہم اس کو سسٹم کہتے ہیں. یہ ہومیوپیتھی الگ سے سسٹم ہے. تو سسٹم وہ ہوتا ہے اس کو باہر کی کسی طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ بیڑ چال میں, یا جسے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ بدعات ہومیوپیتھی میں آ گئی ہیں, یعنی وہ نئے نئے طریقہ کار کو لے کے آ کے جو اس کا جو اصل چہرہ ہے اس کو مسخ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن ہومیوپیتھی سے جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں وہ کمال کا اثر ہومیوپیتھی رکھتی ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جی دوا جو ہے وہ چھوڑ دی تو بیماری پھر واپس آ گئی, ایسا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہومیوپیتھی ٹو دا پوائنٹ, اور پھر جب یہ لگتی ہے پھر مزہ آتا ہے. اور بہت سے مسکنسیپٹ ہیں, ہومیوپیتھی دیر سے کام کرتی ہے, ہومیوپیتھی سے دیر کوئی کام ہی نہیں کرتا. ہومیوپیتھک میڈیسن جی دوائیاں ٹھنڈی ہوتی ہے, آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی. ہومیوپیتھک دوائیاں گرم ہوتی ہے, ہومیوپیتھک دوائیاں کھانے سے یہ ہو جاتا ہے. اچھا آپ تو یہ کر لیتے ہیں. اچھا ہومیوپیتھک دوائیاں ان لوگوں پہ کام کرتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں چھوٹے بچوں کے منہ میں ایکونائڈ یا بیلاڈونا کے قطرے جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کا کون سا یقین ہوتا ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کون سی دوائی جانوروں کو دیتے ہیں آپ, اس کا کون سا یقین ہوتا ہے؟ اس سے تو جانور بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جو دیتے ہیں آپ کو بچہ جو ماں کے پیٹ میں صحیح ہے وہ, یعنی آپ کی بات صحیح ہے. جب ہم بریچ پریزنٹیشن میں ماں کے پیٹ میں جب بچہ الٹا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں دیکھ لے تو اس کے لیے سرجری ہو جاتی ہے. ہومیوپیتھی واحد ایسی پیڑ ہے کہ اس میں 1-2 خوراک سے وہ بچہ واپس اپنے پوزیشن پہ آ جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کی اور ہم جیسے ہمارے جیسے غریب ملک پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہومیوپیتھی کی اڈاپٹ نہیں کرتے. میں تو اکثر دوستوں کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں صرف بریچ پریزنٹیشن کے لیے بھی ہومیوپیتھی اڈاپٹ کی جائے تو بہت زیادہ سہولت آ جائے گی مریضوں کو, اور سب کا بھلا ہو جائے گا اس سے. تو کچھ اسپیسیفک پیریڈز میں تو اس کو بالکل اڈاپٹ کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہومیوپیتھی کو یار, تو آپ دیکھو تو صحیح نا اس کے ریزلٹس کیا ہیں. ڈپریشن, مریض ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. اور ایون اینزائٹی میں مطلب ہومیوپیتھی کمال ہے, سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا سائڈ افیکٹ اس لیے نہیں ہے کہ دعا کی جو ہے نا کوانٹیٹیو مقدار ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ ڈائنامک ہے اس لیے کام کرتی ہے. تو یہ چلیں ایک سیشن ہو گیا, ابھی نیکسٹ سیشن ہم اپنے اسٹوڈیو میں کریں گے, تو وہ پھر اس کو اور مزہ آئے گا. چلیں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.